والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جی ویکینڈ کل بھی پرسوں ہے نا تے جڑے نے رہ گئے نے انہاں اج بنا لو کل موقع نہیں ملنا پتہ کل صبح تساں پہلے شروع کراؤ ذرا کو ناراض ہوں آج سب کو پڑھائیں لگانی ہے نا سب کو پڑھائیں رات تک کریں آج آج سب پڑھیں گے جو رہ گیا شادی جاب بھی بہت اچھا ہے ہمیں بتا پیا آج صرف آج صرف آج کے لیے درود پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ آپ اس سے مجھ کو بھیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أخي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفات وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بدره يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحاسدي وحامدي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أدخل معكم فأتأذن يا الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب مومنین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی کو جب ضرورت لگی تھی اس کے بارے میں ایک نوحہ پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، ہوں جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صفے میں کھڑے، ہوں جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صفے میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر ہے دو فیضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، بلند صلوات۔ میری مومنہ سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرمائیں اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ لوگ اندر آئیں گے ذرا تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنے گا، اور ابھی تابوت بھی ہے اور ماتم داری بھی کرنے کے لیے لوگ ہیں کہ ماتم بھی کروانا ہے، تو ذرا تھوڑا سا اندر تشریف لائیں تاکہ ذرا تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے۔ میری سید جوہر زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا بیوی فاطمہ زہرا کو جو ہے ان کے شوہر میں جو ہے بہت سارے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں کیسے مسلمان جو زہرا کو رلاتے ہیں،
ہے کیسے مسلمان جو زہرا کو رلاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں، سہمے ہوئے ہیں غازی بیٹھے ہوئے حجرے میں، سہمے ہوئے ہیں غازی بیٹھے ہوئے حجرے میں، بھائی کو شہ والا، بھائی کو شہ والا بہلا کے بلاتے ہیں، حیدر کے جنازے کو حسنین اٹھاتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ محمد والے محمد امام بارگاہ میں جو ہے پروگرام آج جو ہے 21ویں شب کے حوالے سے جو ہے مجلس ہو رہی ہے، اور کل کی جو مجالس ہے اس کا بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ جو دن ہے وہ خاص 21 کا دن ہے کل، تو کل دوپہر کو جو ہے وہ اس کی مخصوصیت ہوتی ہے، تو کوشش یہ کری ہے کہ جو پروگرام ہمارا 6 بجے ہوتا ہے وہ 4 بجے کر دیا جائے۔ تو کھتے نہیں ہم لوگ خود اپنا پروگرام نہیں بناتے کہ امام بارگاہ والوں نے جو اعلان کر دیا اس حساب سے ہو رہا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ جو مومنوں کے فون آتے ہیں اور جو لوگوں کی مومنوں کی رائے ہوتی ہے اور جو نیاز وغیرہ کر رہا تھا اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہوئے تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ کل جو ہے وہ جو 6 بجے کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 4 بجے ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید شام میں پھر مجلس ہوگی، شام میں مجلس نہیں ہوگی۔ کل شام جو ہے انشاءاللہ 4 بجے جو ہے دوپہر کو مجلس، اور مجلس جو ہے وہ 5:30 بجے ختم ہو جائے گی، ذہن میں رکھیں۔ کل 5:30 بجے مجلس ختم ہو کے اس کے بعد جو ہے روزہ کھلوایا جائے گا، روزے کے بعد جو ہے پھر جو ہے نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جو ہے کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ تو مومنوں سے گزارش ہے ایک دوسرے کو پھر بھی اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بتا دیجیے گا کہ پروگرام جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ انشاءاللہ 4 بجے شروع ہوگا، اور جو پروگرام جو ہے وہ پرسوں کا پروگرام جو ہے اتوار کا، تو وہ انشاءاللہ جو جیسے ہو رہا ہے مغرب تو اسی ٹائم ہوگا۔ اس دن یہ 23 کے اعمال ہیں، اس دن جو ہے مجلس وغیرہ کوئی نہیں ہے، پہلے روزہ کھلوایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نماز ہوگی، اور نماز کے بعد جو ہے اعمال ہوں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی جواب، کوئی فطرانے کے لحاظ سے کوئی خم زکوٰۃ جو بھی کچھ پوچھنا چاہے تو قبلہ صاحب کی جو ہے نماز کے بعد یہ وہیں کرسی رکھ دیں گے، اگر کوئی سوال جواب کوئی کرنا چاہے تو وہ قبلہ صاحب سے پوچھ سکتا ہے اور کر لیا۔ امام بارگاہ میں جتنے بھی لوگوں نے آج بھی ہمارے انرجی گروپ والوں کی طرف سے نیاز ہوئی ہے، پاک پردگار ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید، اور ان کے لوائق ان کے مومن جو اس دنیا سے کوچ فرما گئے ان کو جو ہے جواہر احمد میں جگہ عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے بھی امام بارگاہ میں جس طرح بھی ہیلپ کری، اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہمارے قبلہ صاحب بھی بڑا ماشاءاللہ قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، قبلہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے۔ بہت سی چیزیں بہت سے جو ہے ہر آدمی کے مطابق نہیں چل پاتے، کوشش یہ کریں کہ سب تھوڑا سا تعاون کریں، کیونکہ ایک ماں کا ہوتا یہ ہے کہ وہ سب اپنے بچوں کو لے کے چلتی ہے، تو وہی حال یہاں ہوتا ہے بیٹھنے والے کا، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ جو قبلہ صاحب نے بھی نماز کے بعد فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 6 بجے روزہ کھول لو، تو بہت سے بولتے ہیں 7 بجے کھول لو، تو تھوڑا سا ذرا کوپریٹ کریں۔ ہر ایک چیز جو ذرا سنی بھی نہیں جا سکتی، ہر ایک کے ساتھ جو ہے ہر ایک کی اگر سننے لگے تو وہ پھر ذرا معاملہ بڑا کھچڑی میں بنتا ہے۔ بالکل اس طرح کرتے کہ نیوٹرل رہے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ کسی کے ساتھ کوئی وہ ہو۔ کوشش کریں کہ امام بارگاہ کے ساتھ بھی تھوڑا سا آپ لوگ تعاون کریں، تھوڑی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں، تھوڑا سا باہر بھی کل پرسوں بھی امام بارگاہ کی یقین کریں، یہاں کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، بار بار کیوں لائف بھی چل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کا کوئی ٹیچر آگے بیٹھ گیا اور وہ بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی گندگی کل بھی ہوئی ہے پرسوں ہوئی ہے، تو سگریٹ پینے والوں کو میں کہتا ہوں ایسٹرے وغیرہ رکھ دیے۔ اگر اس طرح نہیں ہو رہا تو پورے جاپان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نو اسموکنگ ہو گیا ہے، چاہے وہ ٹیکسی ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، چاہے وہ اسٹیشن ہو، تو پھر جو ہے وہ ایسٹرے وغیرہ یہاں سے ہٹا دیں گے۔ یہ پھر آپ اپنی گاڑی میں پیے یا پھر کہیں باہر جا کے پیے۔
कोशिश करें थोड़ा सा सफाई तो निस्फुल ईमान है हमारा, और अगर इबादत आप अपनी कर रहे हो और किसी दूसरे को आपकी जहाँ से तकलीफ हो रही है, वॉशरूम में भी बच्चे हैं, वो बिल्कुल बच्चे खुदा ना बच्चे, जाहिर सी बात है हमारी भी औलाद है, हम भी छोटे होते थे, हो सकता है हमने भी ये काम करे हो कि वॉशरूम में जा रहे हैं और पेशाब कल इतना गंद हुई थी। बहरहाल सफाई तो अभी इमाम बारगाह की ड्यूटी है, मगर उसके साथ साथ आप लोग की भी ये ड्यूटी है कि थोड़ा सा बच्चों को अपने थोड़ा सा, ये जाहिर सी बात है बेस है बच्चों की, और बच्चों को यहाँ लाना ये बहुत अच्छी बात है। और ये मौला का हमारा ये एक ऐसा दर है कि दर हमारे वालिद साहब मेरे मरूम बड़ी अच्छी बात करते थे कि हम बच्चों को इसलिए अपने साथ लेके जाते हैं कि ये इस वक्त अब ये तालीम में उसमें एडमिशन ले रहे हैं, मजलिस में जाना उनकी जो है वो वहाँ से सीखता है बच्चा, फिर जाके आगे चल के जो है वो फिर कहीं बड़ा होके एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो ये बेस होती है, यहाँ ला के बैठाना, बच्चों को थोड़ा सा समझाना। जाहिर सी बात है परदेश है, इतना वो टाइम नहीं दे सकते हम लोग अपनी औलाद को, तो कम से कम यहाँ ला के अपनी कमेटी का भी थोड़ा सा पता चले उनको बच्चों को कि क्या क्या है। तमाम मोमिन जिस तरह भी ताउन करें, अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे, हमेशा ताउन करते ही इमाम बारगाह के साथ। तमाम मोमिनों की सेहत और सलामती के लिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मोमिनों जिन ने न्याज करी अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। हमारे जौहर भाई के लिए मैं बड़े खुसूसन दुआ गो कि ये भी माशाल्लाह सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे कहने पे आए, और अल्लाह ताला इनको कोई गम ना दे सका तो मैं सह के। और मुझे फ़ख्र इस बात का है अपने इस भाई के ऊपर कि इन्होंने अकेले ने उसाका के अंदर माशाल्लाह अपना एक इमाम बारगाह, इन्होंने कहा था कि शादी में जगह ले रहा है, तो मैंने इनको कहा मशवरा ये है कि जगह भी मत लो क्योंकि वहाँ बंदे कम हैं। और ये बड़ा खुश हुए कि आप इस बात से मेरी, क्योंकि इनकी एक ऑफिस है वहाँ इन्होंने अपनी जगह बनाई। किबला साहब हर मुहर्रम में जब भी आते हैं, रमज़ान में इसलिए नहीं कि इनके रोज़े वगैरह का चक्कर होता है, तो एक मजलिस हमारे जौहर भाई की तरफ वहाँ जाके पढ़ते, तो इन्होंने वो अपना जो ऑफिस है वो इमाम बारगाह वो वक्त कर दिया, तो 10-12 आदमी होते हैं। और बड़े वो उसाका में भी एक खुशी की बात है कि हमारा भी है कि इमाम बारगाह समझे उसाका के अंदर भी मौजूद है। तो ये अल्लाह ताला इनकी और इनकी इन काविशों को और उसको कामयाब करे। हमारे चीबा वाले जो हैं, गुम्मा वाले हैं, मिसातों वाले हैं, जहाँ भी अज़ादारी हुसैन हो रही है, अल्लाह ताला इसको अपने ज़मान में रखे। और जितने भी एनर्जी ग्रुप का में जो लड़के हमारे किचन के अंदर काम करने वाले, अल्लाह ताला इनकी जवानियाँ कायम व दायम रखे, और इनकी जो भी जायज़ हाजात हैं, इनकी परेशानियाँ, बहुत सौ की वीज़ों की, बहुत सौ की और दूसरी टेंशन। और जिन जिन लोगों ने कहा है मुझे बस यहाँ आके थोड़ा सा वो हो जाता है, मुझे इशारे सारे पता चल रहे हैं, मगर ये कि मैं कहता हूँ सबका नाम लेना तो मुश्किल हो जाता है कि शादी तो सब मेरा नाम ले लिया, उधर ले लिया, उधर नहीं मेरे, तो वो बात नहीं। सारे मेरे भाई सारे मेरे बुजुर्ग, हाँ सारे मेरे बुजुर्ग, सारे मेरे छोटे भाई भी हैं, कुछ मेरे बड़े हैं। तो बस जो भी जिसने भी दुआ करी अल्लाह ताला उसकी जायज़ हाजात उसकी परवरदिगार को पूरी फरमाए। एक दुरूद पढ़ते हैं, एक सलाम, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह किबला साहब जो है इंशाल्लाह जेर मेंबर होंगे। एक सूरह फातिहा पढ़ने सैयद अली हसनैन ज़ैदी व नबी हुसैन ज़ैदी, हमारी सैयद हज़रा वास्ती बिन्ते सैयद अली हसनैन ज़ैदी, हमारे यहाँ के इकबाल केमानी साहब और उनकी ज़ौजा, हमारे यहाँ खुसूसन आज एनर्जी ग्रुप वाले हैं, उनके जो लवाहिकीन और जितने मोमिन यहाँ तशरीफ़ फरमाए जिनके लवाहिकीन इस दुनिया से गुजर चुके तमाम के लिए जुमला फातिहा। मेरी थोड़ी सी एक अपील थी कि आज चाहे मैं भाई से गुजारिश है कि थोड़ा सा जो है चाहे 1000 या 9, 500 या 900 या 9, 1 मानो जो भी जो जिसकी गुंजाइश है। बहुत से लोग जो है पहले जो है प्रोग्राम जो है बहुत से लोग मजालिस में न्याज वगैरह कराते थे, अब बड़ी न्याज होने लगी है, तो जो भी जिसकी भी गुंजाइश है वो इसके अंदर अपना डोनेट कर दें, और अगर कोई बाद में देना चाहे तो वो बाद में दीजिएगा, जो जिसकी गुंजाइश है वो दीजिएगा। दुरूद पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले आए हैदर के जनाजे पे अजब मंजर था, बेटियां कदमों से लिपटी थी बसद आबू बकार। बढ़ के शबीर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख के भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफनो हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का कफन मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम में गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया। रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया। जैसे अम्मा की दा में थी शिफा नाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी। अरे मेरी चादर मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सोना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। कैसे बतलाए दिल गम से फटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है। अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। अरे आ रही होंगी बकैया से सदा सुन के मेरी, सर पे बाबा के ना पड़ जाए नजर अम्मा की। सब अम्मा की निगाहों से छुपा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया।
غم میں بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے، بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو بھائی بابا کے بٹھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، خون بابا کی جبی سے جو گرا تھا، جس پر اپنے بابا کی نشانی نو بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مصلی تو ملا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور محمد والے محمد صلی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،